علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کے بعد گھریلو زندگی کو پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے، گھر کی خوشیوں کو دوبالا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر شادی شدہ جوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد ہماری بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھریلو ماحول بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کے بعد گھر کے اندر سکون اور خوشیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں، بالخصوص بیوی کے ذمے کون سے حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو اگر وہ ادا کرے تو گھر جنت نما بن جاتا ہے، جنت نظیر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ نیک عورت ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، جب تک واپس نہیں پلٹتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا، وہ بیوی جو اپنی شوہر کی نافرمانی کرے، جب تک کہ وہ نافرمانی سے باز نہیں آتی تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شرعی حکم یہاں تک ہے کہ وہ شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کا حق سب سے بڑا ہوتا ہے۔ سم ٹائم شوہر کچھ کہتا ہے، والدین کچھ کہتے ہیں، کوئی اور کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، عورت کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس کی بات مانے۔ عورت کے لیے پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی شوہر کی بات مانے، شوہر کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری، عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف آئے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہمی ایک دوسرے پر اعتماد، اعتبار اور ٹرسٹ ہے۔ اگر عورت کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کو شک و شبہ ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ازدواجی زندگی کے لیے اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عورت کو خصوصی طور پر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار رہے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کو 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو۔ اور اسی طرح اس صورت میں بھی عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں کہ جس صورت میں شوہر کو نکلنا پسند نہیں، یعنی اگر شوہر نہیں چاہ رہا اس سے گھر کا باہر نکلنا تو عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگلی بات، اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا، یہ بھی عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حال میں آئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو ایسی عورت ڈائریکٹ جنت میں جائے گی۔ اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے اپنی جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، سم ٹائم اپنی سوچ و فکر کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آرام و چین کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو ایک عورت جو اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواب میں خوشی اسی کی طرف واپس پلٹتی ہے۔ اس لیے گھریلو زندگی کی خوشی کا دار و مدار اور انحصار اس بات پر ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے مودت و محبت کا ذریعہ ہوں، جیسا کہ قرآن کریم نے شادی کا مقصد یہی بتایا، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے ذریعے شوہر بیوی کے درمیان مودت و رحمت کو بنایا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تاکہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل سکے۔ اگلی بات، اسی طرح شوہر سے محبت اور پیار کا اظہار کرنا، عورت کو اپنے شوہر کے لیے وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو، یعنی شوہر کا احسان ہے اس کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کتنے عرصے تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی خیر اور بلائی دیکھی ہی نہیں ہے، یعنی ایک لمحے کے اندر پچھلی ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ جملہ ناشکری اور ناقدری والا ہے، عورت کو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری ہے، اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی۔ اگلی بات، عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار، مال و اسباب، اپنی ذمہ داریوں کے اندر شوہر کی مددگار ہے، شوہر کی وفادار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی ہیں جو بچوں پر بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ آپ نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ باعث خیر نعمت اور سب سے مفید چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تعریف کی، فرمایا جب شوہر کوئی کام کہے تو اسے خوشی سے کر دے، جب اس کی طرف دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، جب اس کے بھروسے پر قسم کھائے تو اس کی قسم کو پورا کرے، اور جب گھر سے باہر چلا جائے تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال و اسباب میں اس کی خیر خواہ رہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ یہ عورت کی خصوصیات ہیں، اگر ان باتوں پہ عورت عمل کرتی ہے انشاءاللہ اس کا یہ گھر جنت نما بن جائے گا، اس کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، اس کی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔